کیس کو آپ نے کیا سمجھا ہے؟ اس کیس کے چیدہ چیدہ نکات کیا ہے، پوائنٹس کیا ہے اس میں، اور اس میں جو کوسچنز ریز ہو رہے ہیں وہ کیا ہے بیر صاحب؟ جی السلام علیکم جی. ایک تو آئی ایگری ود حسنات صاحب اسیسمنٹ، انہوں نے بڑا ایک اچھا ایکسپلینیشن دی ہے اور اچھا پوری طرح ایکسپلین کر دیا ہے جو مین بریف ہے آج کے فیصلے کا. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ بڑا ایک تاریخی کیس تھا اور آج کا فیصلہ بھی بہت بڑا ہے، لیکن شاید اس فیصلے کو تاریخی نہیں کہا جا سکتا. صد احتراماً میں تو قانون سیکھتا ہوں یہ فیصلے ہی پڑھ کے، لیکن کچھ ڈائریکشنز جو ہیں with all due respect and deference to the bench وہ کافی پرابلمٹک ہیں. اور قاضی صاحب کا ریفرنس، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس تو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، تو آج ایز وی اسپیک ہی اسٹینڈز ونڈیکیٹڈ، ان کے خلاف کوئی لیگل چارج نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی کچھ ایسی ڈائریکشنز دے دی گئی ہیں بینچ نے جو ایف بی آر سے متعلق ہیں جو کافی پرابلمٹک ہے. جیسے حضرات صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ابھی تک ہمیں گراؤنڈز نہیں پتا چلے. اس میں ریفرنس کو کوش کرنے کے لمیٹڈ گراؤنڈز ہی تھے سپریم کورٹ کے سامنے، یا تو وہ میلافائڈی تھی، بدنیتی جس کو کہتے ہیں، یا وہ وداؤٹ جورسڈکشن تھی. اگر یہ بدنیتی کے اوپر یہ ڈیٹیلڈ ججمنٹ میں ہم دیکھیں گے، لیکن اگر یہ ڈیٹیلڈ ججمنٹ میں آتا ہے کہ بدنیتی کے مبنی یہ اقدام تھا اسی لیے اسے کالعدم قرار دیا گیا ہے، تو پھر تو یہ کچھ ڈائریکشنز اگین ود آل ڈیو ریسپیکٹ کافی زیادہ پرابلمٹک ہوں گی، کیونکہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بدنیتی تھی، لیکن اسی طرف اسی حکومت کی ایک سب برانچ، ایک سب ڈپارٹمنٹ، ایک ایف بی آر جو ایک عام ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، آپ اس کو اختیار دے رہے ہیں وہی فیصلہ کرنے کا. پھر دوسرا اس میں جو پازیٹیوز ہیں وہ بھی بات کرنی چاہیے. ایک تو کالعدم قرار دیا گیا ہے تو دیٹ از اے بگ پازیٹیو. سیکنڈلی جو انکم ٹیکس کے آرڈیننس کے تحت بھی کاروائی جو ہوگی وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف نہیں ہوگی. جسٹس قاضی صاحب کا نام کہیں نہیں آ رہا ایف بی آر کے سامنے. ان کی اہلیہ اور بچوں سے متعلق پروسیڈنگز ہوگی. اگر کچھ ان پروسیڈنگز کے دوران ایسی کوئی انفارمیشن آتی ہے جو ان سے متعلق ہو تب ہی ان کا رول آئے گا. لیکن having said that ساتھ ہی ایک کانٹرڈکٹری بات اگین with all due respect سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے متعلق کی گئی ہے. ایک طرف تو کہا گیا ہے کہ سو موٹو جورسڈکشن ہوگی، اس کو نوٹس لے سکتی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل، لیکن اگر ہم آرڈر کو پڑھیں جو شارٹ آرڈر میجورٹی ویو ہے اس میں کنسٹرین کر دیا گیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بھی سو موٹو جورسڈکشن کو اس حد تک ریگولیٹ کر دیا گیا ہے کہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے کنسیڈر کرنا ہے. تو اگر کنسیڈر ان پہ لازم ہے کرنا once the report of FBR comes تو پھر شاید وہ سو موٹو جورسڈکشن نہیں رہ جائے گی، وہ تو ان کو لیے بھی ڈائریکشن ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے بھی یہ ایک پرابلمٹک بات ہے. اور یہ معاملہ آپ نے پوچھا تھا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. بیک گراؤنڈ تو بہت دلچسپ ہے. قاضی صاحب جو سپریم کورٹ کے ایک سینئر ترین ججز میں سے آتے ہیں، ان کا بھی بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیے. A man known for his unimpeachable integrity and knowledge. ان کے خلاف یہ الزام تھا، لیکن ٹھیک ہے وہ بھی جواب دے ہیں اور انہوں نے جواب دیا. جو جواب ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. ان کی اہلیہ کا جو جواب ہے آئی تھنک ایک لائن میں وہ کیس ختم کر دیتا ہے. کوئی 7 سے 7.5 لاکھ پاؤنڈ سے متعلق یہ 3 پراپرٹیز ہیں جو خریدی گئی 2004 سے 2013 کے بیچ میں. اور یہ جو اس کی اماؤنٹ ہے ان کی اہلیہ نے ایک بینکنگ ٹرانزیکشن سے شو کر دیا کہ یہ اماؤنٹ ان کے پاس 2004 میں ان کے پاس ان کے ذرائع سے 2004 میں ان کے بینک اکاؤنٹ سے فورن اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوئی. یہ اس کے لیے کوئی آف شور کمپنی کا سہارا نہیں لیا گیا، کوئی ایسے شام ٹرسٹ کا سہارا نہیں لیا گیا جو ہم باقی کیسز میں دیکھتے ہیں. ان کی اپنے نام سے ٹرانسفر ہوا. اس کے باوجود یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ 2004 میں 7 لاکھ پاؤنڈ موجود تھے جن سے یہ پراپرٹیز خریدی گئیں. اور تب اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ واز ناٹ اے جج آف دا ہائی کورٹ اور دا سپریم کورٹ. اس وقت وکیل تھے. یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اگر الزام درست بھی ہو مس ڈکلیریشن کا تو ہاؤ از اٹ اے میٹر آف مس کنڈکٹ؟ وہ تو جج ہی نہیں تھے. تو اس بات پہ بھی ایف بی آر کو بھیجنا، چلے ایف بی آر کی حد تک تو ان کی اہلیہ کا معاملہ سمجھ بھی آتی ہے، لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو انوالو کرنا یہ ایک ہائیلی اگین ود آل ڈیو ریسپیکٹ ایک ہائیلی پرابلمٹک بات لگ رہی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. لیکن بھائی صاحب کیا اصل اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ اب اس فیصلے کے بعد، اس آرڈر کے بعد اس کیس سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ الگ ہو گئے ہیں؟
جی انکم ٹیکس ریلیٹڈ معاملے میں تو اس حد تک کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ نہ ریسپونڈنٹ ہوں گے اور ان پروسیڈنگز میں اگر ان سے متعلق نہیں بات آتی, کوئی ایسی بے نامی ٹرانزیکشن کے متعلق بات نہیں آتی جو آتے ہوئے نظر نہیں آ رہی, نہ ہی ریکارڈ سے, نہ ہی ان کے بیک گراؤنڈ سے, نہ ہی پروسیڈنگ سے, یہ تو بالکل کلیئر ہے. لیکن آپ لیگلی پوچھ رہے ہیں تو اس لحاظ سے ایف بی آر کی پروسیڈنگز میں تو نہیں ہے. لیکن جب بدنیتی کی بات ہو رہی ہے, جب ایف بی آر از ان کنٹرول آف دا گورنمنٹ پہ الزام لگ رہا ہے بدنیتی کا, تو پھر اگر ان کو آپ ان کی رائے کو اتنی سنجیدگی سے لیں گے کہ ان کی رپورٹ پہ لازم ہوگا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے بھی کنسیڈر کرنا ہے, تو یہاں پھر معاملہ تھوڑا سا سارا مدھم ہو جاتا ہے. ایک تاریخی فیصلہ جو ہو سکتا تھا کہ ریفرنس کلعدم قرار دیا گیا ہے, اس کو ان ڈائریکشنز نے ہی مدھم کر دیا, اس کی روشنی کو مدھم کر دیا ہے, کیونکہ اب وہ کنفیوژن ہے. یہ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ کنفیوژن جو ہے یہ شاید کلیریفائی ہو جائے ڈیٹیل ججمنٹ میں, شاید ہماری سمجھنے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے, یہ تو امید کرتے ہیں کہ ہم ڈیٹیل ججمنٹ میں یہ جواب ہمیں مل جائیں. اچھا میرے صاحب ایک اور سوال صرف وہ یہ کہ جب یہ پراپرٹیز خریدی گئی, یہ تو طے ہے کہ وہ جج نہیں تھے, کیا ان کی اہلیہ جنہوں نے یہ جگہ خریدی یا یہ پراپرٹیز خریدی, اگر سورس آف انکم کی ٹیل یا ٹریل جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس دور کے ساتھ ملتی ہے, تو تب بھی کیا لنک جڑے گا جج صاحب کے ساتھ؟ جی میں آج دوبارہ آئین کا مطالعہ کر رہا تھا, آرٹیکل 209 جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے متعلق ہے, that speaks of a misconduct of a judge. اب جج جب وہ تھے ہی نہیں تو وہ ان کا کانٹیکٹ جج کے کانٹیکٹ سے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ in any case I think وہ جو ان کی اہلیہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ اتنی ڈیٹیلڈ, اتنی الیبریٹ تھی کہ انہوں نے ان سارے سوالوں کے جواب خود ہی دے دیے ہیں. But having said that, وہ پھر بھی ایک قانونی پوائنٹ رہے گا کہ آپ اس معاملے کو جسٹس صاحب سے کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں when he wasn't even a judge at that time, اور وہ 7 لاکھ کی اماؤنٹ پہلے ہی 2004 میں ان کے اہلیہ کے فورن بینک اکاؤنٹ میں, فورن اکاؤنٹ میں آف اے لوکل بینک اکاؤنٹ موجود تھی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں پلیز لیکن اس میں قانونی سکم تو ہے. اس فیصلے میں جو پازیٹیو ہے وہ ایک بہت جو ایک ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز بدنیتی کی جب بات ہوتی ہے, آپ نے ایسیڈ ریکوری یونٹ کی بھی بات کی, اس میں شہزاد اکبر صاحب کا کویشچنیبل لیگل رول بھی آتا ہے. وہ ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ جو ڈیٹیل ججمنٹ میں اور یہ جو پس پردہ جو عناصر ہیں جو نظر آتے ہیں, چھپتے بھی ہیں اور نظر آتے بھی ہیں, وہ ان کے متعلق بھی کوئی ایسی بات ہونی چاہیے, بیکاز دس از ناٹ اے کیس آف این انڈیویجول جج, دس از اے کیس آف the independence of judiciary. یہ بہت سیریس کیس ہے. اور ڈسپائٹ دا ریزرویشن جو تھوڑی سی ہمیں ہماری ناقص رائے میں لگی پرابلمٹک پروویژن ہے, the fact that the difference has been quashed, یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شاید ہم بیبی اسٹیپس ٹورڈز ڈیموکریٹک کنسولیڈیشن لے رہے ہیں ڈسپائٹ دا پرابلمٹک وہ, کیونکہ شاید ہر چیز ابھی بھی نہیں ہو سکتی, پس پردہ مینج نہیں ہوتی, اور یہ اسی لیے کلعدم قرار دے دیا گیا ہے, which is itself a big development. ٹھیک, آپ یہ کہہ رہے ہیں, the point is کہ جناب جس سورسز سے یہ انفارمیشنز کولیکٹ کی گئیں ان پراپرٹیز کی, اور جن سورسز کے چاہے وہ یوز ہوئے, ایف آئی اے یوز ہوا جس کا ذکر خود جیسے شائق عثمانی صاحب, معاف کیجیے گا, جسٹس قاضی فائز صاحب کرتے ہیں, وہ سورسز بھی اب سامنے آنے چاہیے ڈیٹیل ججمنٹ میں, یہ بات بھی سامنے آنی چاہیے کہ یہ آپ نے کہاں سے لی, یہ پوائنٹ ہے. بالکل, اور ان کی کیا قانونی پاورز تھیں کہ وہ ایسے کہ سپریم کورٹ کے جج کے پراپرٹیز تلاش کرتے پھر رہے تھے. یہ ایسڈ ریکوری یونٹ کی تو لیگل اتھارٹی ہائیلی کویشچنیبل ہے. پھر ان کے جو اے آر یو کے ہیڈ ہیں, جو منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, نہ جو سروس آف پاکستان میں ہیں, نہ وہ الیکٹڈ ممبر ہیں, لیکن وہ منسٹر بھی بنے ہوئے ہیں, وہ اے آر یو کے ہیڈ بھی ہیں, ان کا تو رول ہائیلی کویشچنیبل ہے. تو یہ سارے سوالوں کے جواب آنے چاہیے, بیکاز اٹ از اگین ناٹ اباؤٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اور دس از اباؤٹ دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, اور جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے ساتھ انصاف کا اصول کا تعلق ہے. بالکل, بڑا زبردست پوائنٹ, بہت اچھے, بہت ہی بہترین پوائنٹس آپ نے ریز کیے ہیں. تو ڈاکٹر اکرام